السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے پہلگام مقبوضہ کشمیر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی ٹریجڈی پیش آئی، جہاں سیاحتی مقام کے اوپر دہشت گردوں نے 26 افراد کو قتل کر دیا۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا اس کی تحقیقات ہوتی، صبر ملتا لواحقین کو کچھ، لیکن ظلم یہ ہوا کہ مودی حکومت نے جلد بازی میں اس کے اوپر ایک مخصوص بیانیہ بنایا اور پاکستان کے اوپر جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اوور دا ایئر مزید اس کے کئی پہلو سامنے آتے رہے ہیں، لیکن آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے اس کے اوپر خصوصی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ چیزوں کو دہرایا، خاص کر بھارت اس کے اوپر ابھی بھی جو بات کرتا ہے اس تناظر میں۔ سنیے ذرا وہ پہلے۔ آج 22 اپریل کو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو ایک سال گزر چکا۔ پہلگام کا جو ایک فال فلیگ آپریشن تھا، یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو کھوکھلی سوچ ہے، بے منطقی ہے، جو ایک جھوٹی انا اور تکبر اور ایک ہرس میں گھری ہوئی سوچ ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو بیرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنے بیرونی معاملات کو اپنے اندرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے، ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، بین الاقوامی سطح کا ایشو ہے، وہ ایک بیرونی ایشو ہے، اس کو وہ اندرونی معاملہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جو بھارت کی ایک تاریخ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، اور ایک بالکل بھونڈے طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ بھارت دہشت گردی کا پروموٹر رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے میدان میں آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں بھارت کے جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کا جواب بھی دیا، جارحیت کا جواب بھی دیا، اور جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو سفارتکاری مؤثر کرتے ہوئے ڈی بنک بھی کیا۔ لیکن ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اس جھوٹ کو پروپیگیٹ کر رہا ہے اور اپنے گینز کے لیے ایک اور پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرنے کی بار بار دھمکی بھی دیتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیونکہ پہلے بھی اس کے اوپر مؤثر سفارتکاری کر چکا ہے، اب پاکستان کو کون سے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مستقبل میں فالس فلیگ کی بنیاد پر بھارتی جارحیت کو روکا جا سکے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساری ڈسکشن کے لیے سلیم صافی صاحب، عمر چیمہ صاحب، ریما عمر صاحبہ اور شہزاد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، انتہائی یہ افسوسناک سانحہ، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک جو بھارت نے اس کے اوپر پورا کا پورا بیانیہ بنایا، پھر جو جارحیت کی گئی پاکستان پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ مستقبل میں ایسی دراندازی نہ ہو، اس کو روکا جا سکے؟ بہت شکریہ علینا۔ ایک تو ایک سال مکمل ہوا ہے۔ جو لوگ اس واقعے میں انسیڈنٹ میں جاں باک ہوئے تھے ان کے لواحقین کے ساتھ آج بھی ہماری ہمدردی ہے، اور مجھے یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ریاست پاکستان نے بھی اس کو فوری طور پہ کنڈیم کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی، اور جیسے ہی انڈیا نے الزام لگانا شروع کیا پاکستان پہ، وہ بڑے مذاق خیز تھے، کیونکہ جیسے ہی انسیڈنٹ ہوا ان کا جو میڈیا تھا ان کو ساری انفارمیشن پتہ چل گئی تھی کہ کتنے لوگ اس میں انوالو تھے، کہاں سے آئے تھے، اس میں سے ایک شخص کتنی مرتبہ پاکستان آیا گیا، یہ سب کچھ جو ہے چند ہی منٹوں میں گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا پہ آ رہا تھا، جس سے obviously ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میڈیا کے پاس اس حد تک زیادہ انفارمیشن تھی تو پھر تو کوئی انٹیلیجنس اس جو ایکٹیویٹی تھی، جو ٹیررسٹ ایکٹ تھا، اس کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے تھی ان کے پاس، لیکن اس پر ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ تو obviously ایک لگ رہا تھا کہ ان کا ایک اسٹیٹ نیریٹو اور ان کا جو میڈیا ہے وہ اس کا بلیم پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ کئی ہفتوں بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو وٹنسز تھے اس انسیڈنٹ کے، ان سے تحقیقات شروع ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ فوراً طور پہ تحقیقات شروع ہو گئی، یعنی الزام پہلے پاکستان پہ ڈال دیا، جنگ چھیڑ دی، اور اس کے بعد پھر وہ تحقیقات کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا، اور پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ تھی۔ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں، اور اگر یورپین کنٹریز، ہمارے نیبرنگ کنٹریز یا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اس نیوٹرل انویسٹیگیشن کو اوورسی کرنا چاہتا ہے تو پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اور مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب پلوامہ ہوا تھا 2019 میں، تبھی بھی پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی تھی کہ یا تو کوئی نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لے، یا اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن اس وقت بھی کوئی ایویڈنس نہیں شیئر کیا گیا، پاکستان پہ حملہ کیا گیا، اور 2025 میں پہلگام واقعے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا، اور آج ایک سال گزرنے کے بعد بھی کوئی ایسے تانے بانے پاکستان سے نہیں جوڑے جا سکے ہیں جو الزام انڈین میڈیا کی طرف سے لگایا گیا تھا، جو اسٹیٹ کی طرف سے لگایا گیا تھا۔ انفیکٹ بہت سارے کامنٹیٹرز جو انڈیا کے اپنے ہیں وہ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں جائے وہ، لیکن وہ سین وائسز بہت زیادہ کم تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پورا واقعہ ہوا میں 6 مئی کو انہوں نے اٹیک کیا، پاکستان نے ان کے جہاز گرائے،
اور پھر پاکستان کی سرزمین پر اٹیک ہوا, پاکستان نے اس کا جواب دیا. خیر وہ تو پھر فیصلہ ایک جنگی میدان میں ہوا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد کریڈٹ لیتے ہیں اس جنگ بندی کا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ کہتے ہیں میں نے کروائی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیسے اس کو روکا جائے, میرے خیال سے ایک تو اس واقعے سے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر پاکستان کے ہاتھ صاف ہوں گے تو پاکستان فوری طور پہ یہ کہہ دے گا انویسٹیگیشن کروا لو, اور ہم کسی بھی نیوٹرل انویسٹیگیشن کی تیار ہے. تو یہ تو ہمارا موقف ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا فالس فلیگ کا ارادہ دوبارہ رکھتا ہے انڈیا. دوسرا میرے خیال سے ماضی میں جتنے بھی ایسے گروپس رہے جس سے پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کی ریاستی اداروں کو ایسوسیٹ کرا جاتا رہا ہے, ہمیں اس سے مکمل طور پہ ڈسٹنس کرنا چاہیے, اس پالیسی کو ترک کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور میرے خیال سے کافی اس میں امپروومنٹ دیکھی بھی ہم نے. اب وہ ماضی کی جو پالیسی تھی وہ ہم نہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے. تو یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا بڑا ضروری ہے, اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ضروری ہے. جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں دہشت گردی جو کہ کر سکتے ہیں پاسبلی, ان کے حوالے سے مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے. اور کسی قسم کا میرے خیال سے ایسوسیشن جو ہے ان کے ساتھ بالکل بھی نہ ہو, تو اس طرح کے الزامات پاکستان پہ نہیں لگیں گے. کیونکہ ماضی میں اگر جائے تو کئی ایسے واقعات ہوتے رہے جس پہ پھر پاکستان پہ فنگر پوائنٹنگ ہوتی رہی ہے. تو اس پر تو میرے خیال سے ہمارا جو پورا رسپانس تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا, کیونکہ سچ پہ مبنی تھا. تو اس لیے دنیا نے بھی اس کو بائی کیا. دنیا بھر میں پاکستان کے اوپر کوئی ایسے الزامات نہیں لگے ماضی کی طرح کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے, یا پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ آپ کریک ڈاؤن کریں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا سائن تھا کہ پاکستان نے اس پورے پروسیس کو بڑا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہینڈل کیا تھا. بلکہ عمر چیمہ صاحب ایک اور ایپیسوڈ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بھارت جو دیگر ممالک کے اندر بھی جس طرح دہشت گردی پھیلا رہا تھا اس چیز کو دنیا نے ہائی لائٹ کیا, پاکستان مخالف جو پورا کا پورا بیانیہ گھڑا گیا اس کو دنیا نے جھوٹ مانا اور اس کو بائی کرنے سے انکار کیا. اس کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اس پر جو حکمت عملی رہی ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے اس خدشے کو روکا جا سکے؟ عمر چیمہ صاحب. علینا, یہ جو آپ نے دو باتیں ملا دیں کہ ایک جو انڈیا کی بیرون ملک ایکٹیویٹیز ہیں, را کی ایکٹیویٹیز جو کہ انہوں نے پاکستان میں بھی کرائیں اور یورپ میں بھی کرائیں, امریکہ میں کرائیں, نارتھ امریکہ میں کرائیں, آسٹریلیا میں کرائیں, اور پھر جو آپریشن سندور ہوا, میرے خیال وہ دونوں نے ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کیا ہے. جو ایکٹیویٹیز ان کی ایک امریکہ میں تھیں یا باقی جگہوں پہ ویسٹرن کنٹریز میں تھیں, اس سے جو ایک ویسٹرن کنٹریز کی پبلک اوپینین بھی چینج ہوئی. اس سے پہلے جب بھی انڈیا پاکستان پہ الزام لگاتا وہ فوری طور پر یہ بات مان جاتے تھے کہ پاکستان اس میں انوالو ہوگا. لیکن جو پھر کینیڈا میں ہوا, جو امریکہ میں ہوا, تو اس کا ایک امپیکٹ آیا. ان کا جو میڈیا, انہوں نے دیکھا کہ انڈیا کا ایک دوسرا چہرہ بھی ان کے سامنے آیا. اب یہ ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں جو پہلگام والا واقعہ ہے, یعنی جس طرح پہلے شہزاد نے بھی بات کی کہ وہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگا سکے, یعنی کہ سوائے الزام کے اس سے وہ آگے بڑھ نہیں پائے. اب کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ماضی خرید سکے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر انڈیا کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنا ماضی واپس لا سکے تو وہ چاہیں گے کہ یہ جو آپریشن سندور ہے اس کو اپنے ریکارڈ سے وہ ہٹا دیں. اس نے ان کو اتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے. اور جو ان کی ایک ایڈونچرزم ہے, میرے خیال ہے کہ جو جس طرح کی را کی ان کی ایک اوورسیز ایکٹیویٹیز تھیں, اس سے انہوں نے کافی کانفیڈنس گین کیا ہوا تھا, اور ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مسل دینا ہے. اور مودی جو ہے یعنی کہ وہ تو اسی کو لے کے آگے چل رہا تھا نا, کہ اور وہ جو اس کا ایک ایجنڈا ہے اس کو لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے یا ہندوستان ہے اس نے ایک صدیوں غلامی میں گزارے ہیں, تو ہم نے اپنے لوگوں کو اس غلامی سے نکالنا ہے. تو جو غلامی ہے اس کو جب وہ مسلمانوں سے جوڑتے ہیں یا جو مسلمان عہد گزرے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پاکستان کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں. اب دوسری طرف انڈیا جس طرف چل پڑا, پاکستان کا بالکل ایک ریورس گیئر لگا کہ پاکستان نے بجائے اس کے کہ جو اس پہ ماضی پہ الزام لگتے تھے, پاکستان نے اپنا گھر جو ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. ہم نے جو ایک انٹرنلی جو ہمارے چیلنجز تھے, جو ملیٹنٹ ونگز تھے, ان کو ڈسمینٹل کیا, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان ایکٹیو کرنے کی کوشش کیا. جو جتنے یعنی کہ ہم نے دیکھا, اپنے سامنے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے انتہا پسند گروہ جن کو لگتا تھا کہ جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ پاکستان کا فیوچر بڑا تاریک ہے, ان میں سے بہت سارے لوگ یا گروہ نظر نہیں آ رہے,
بہت سارے انفیکٹو ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہو رہا ہے. اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اس کے ایکشن کے ساتھ جو ہے وہ کوالیفائی کر رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونے دینی. جو پاکستان کی ایون افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے وہ بھی یہی ہے. ایون جو ہمارے ایران کے ساتھ پہلے تعلقات ٹھیک ہونا شروع ہوئے, وہ بھی جو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اور بی ایل اے والے جو ایران کی سرزمین کو استعمال کر رہے تھے, آغاز ہمارا تعاون ادھر سے ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوورآل پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے ہم نے سیکھا ہے. یعنی کہ ہم نا اکثر اپنے آپ پہ نا ہر ٹائم ماتم کرتے رہتے ہیں. میرے خیال ہے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جس طرف سے آئے ہیں کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, ایک سیلف کریکشن کے ایک پروسیس سے گزرے ہیں. اور دوسری طرف تو اس کو کنٹینیو کیسے کریں چیمہ صاحب, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا نا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو پہلے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. اس کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ہمیں ان کوششوں کا کوئی ایک ثمر نظر بھی آ رہا ہے کہ جو افغانستان میں سٹرائکس ہوئی ہیں اس کا پاکستان پہ قدرے ایک امپیکٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو رول آج کل چل رہا ہے وہ بھی پیس میکر کا چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل ہمارا جو امیج بلڈ ہو رہا ہے وہ پیس بلڈر کا ہو رہا ہے, کہ ہم کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات حل کریں گے, نہ کہ ہم پراکسیز کے ذریعے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال ہے کہ یہ اسی جو ایک جس ہم عمل سے گزرے ہیں علینا, یعنی کہ آپ کے لیے شاید یہ بڑی تعجب کی بات ہوگی کہ فیٹف کے دوران جو کریکٹیو میجرز لیے گئے اس ٹائم ایسے لوگ بھی پکڑے جن کو جو کہ مطلوب تھے اور انہوں نے اپنے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے حلیے بدل لیے ہوئے تھے. پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس ٹائم پکڑے ایگزیکٹلی, یعنی کہ فیس اپنے انہوں نے چینج کیے. میں یہ بات جو ہے کہ بڑی انبلیویبل لگتی ہے, لیکن یہ تو کسی مووی سے کوئی انسپائرڈ بات لگ رہی ہے چیمہ صاحب, لیکن آپ بڑے ذمہ دار صحافی ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور. میں کہ اس طرح کی کوئی چھوڑو قسم کا ہوں نہیں, اور یہ واقعی یعنی کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں میں یقین کرتی ہوں آپ پہ بات ہے اور حقیقی بہت ہی خوفناک بات ہے ویسے. ایک جی ہاں, لیکن میں آپ کو ایک ریزالو کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے پاکستان کس حد تک گیا. اللہ کرے کہ کوئی نظر نہ لگ جائے, اللہ کرے کوئی اور ایسی سچویشن نہ ہو کہ جدھر ہمارا کوئی یوٹر نہ آ جائے, لیکن اوورآل وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ریما عمر صاحبہ, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ پہلگام کے واقعے کے بعد سے ایک سال میں بہت تبدیلیاں آئیں. پاکستان کی ساکھ کو لے لیں, انٹرنیشنلی پاکستان نے جس طرح سے سارا کا سارا معاملہ بلکہ دیگر معاملات کے اندر اپنا رول ادا کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں پاکستان کو مزید جو بھارت کی طرف سے خدشات موجود ہیں اس کو مؤثر طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مختلف پلیٹ فارم سے رجوع کرنا چاہیے, یا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ جی شکریہ رینا. فالس فلیگ کا جو ایک جنرل میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیج کروائیں ایک واقعہ کسی اور کو بلیم کرنے کے لیے. تو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے وتھ چوائس آف ورڈز میری نظر میں, کیونکہ یہ بہت سے سوالات ہیں کہ بھارت نے کس طرح رسپونڈ کیا اس واقعے کے بعد, اس اٹیک کے بعد, اور کیا وہاں پہ انٹرنلی بہت سوالات پوچھے جا رہے ہیں سیکیورٹی لیبس کے اوپر, انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر, کہ اس طرح سے نہیں سنجیدگی نظر آئی پروسیکیوشن. میرا خیال ہے ابھی انہوں نے چارج شیٹ فائل کی تھی لاسٹ, میں جب اس کے بارے میں پڑھا تھا, لیکن ایسا ایک پروسیجر ہے جس میں زیادہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے بھارت میں بھی لوگوں کا. سو یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن فالس فلیگ کا اگر یہ مانی ہے کہ بھارت نے خود سٹیج کیا ہے پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے, اس پہ وی شوڈ بی کوشس. دوسری بات علینا, عمر بات کر رہے تھے کہ ہمیں عادت ہے اپنی برائیاں کرنے کی, پازیٹیو ہونا چاہیے. آئی تھنک دس از اے ٹائم جب پاکستان بہت پازیٹیو کی جو ایک فیلنگ ہے پاکستانی محسوس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی ملٹری کانفرنٹیشن ہوئی پچھلے سال, اس میں پاکستان نے جس طرح پرفارم کیا ڈپلومیٹکلی, اور میں لیگلی, مجھے پرسنلی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں اس وقت سیکورٹی کاؤنسل کے ریکارڈز نکال کے پاکستان نے جس طرح اپنا لیگل کیس بلڈ کیا, کہ کس طرح اس نے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا ایکسرسائز کر کے شروع میں پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, پھر جب پاکستان پہ بار بار بھارت کی طرف سے اٹیکس ہو رہے تھے تو پاکستان نے کس طرح اپنے بھرپور سیلف ڈیفینس کا مظاہرہ کیا. یہ پاکستان نے بہت اچھی طرح بین الاقوامی قوانین
पूरे जो एक नॉर्म्स हैं उसको सामने रख के अपना केस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दीगर आपके फोरम्स हैं उस पे पेश किया, which made me very proud, क्योंकि बहुत ही मतलब प्रिसाइज जबान थी और बहुत अच्छी तरह आर्ग्यू किया गया था ये केस। और मिलिटरीली ऑफ कोर्स ये मेरी फील्ड नहीं है, बट पढ़ा तो यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया और एक डेटरेंस जो है वो भारत के लिए एक कायम किया। तो ये चीजें हैं दैट वी मस्ट टेक फॉरवर्ड। और जो शहजाद भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फ्रॉम द स्टार्ट बहुत ट्रांसपेरेंट था, ओपन था, और ये चीज जो है ये पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है रिकग्नाइज हुई। आज भी जितना भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ममालिक से पाकिस्तान पे कंडेमनेशन आएगी या पाकिस्तान से सवालात पूछे जाएंगे सिर्फ क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया, कोई भी एविडेंस दिए बगैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक जीत है। दो चीजें जिन पे मैं बात करना चाहूंगी जो शायद बेहतर हो सकती हैं। पहली तो ये कि जो उमर और शहजाद ने भी बात की, मैं उसको रिपीट करती हूँ कि पाकिस्तान के कुछ स्केलेटन्स हैं इन आवर क्लोजेट। हम तो मानते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हुई है, ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स और दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थ्रू अभी भी ये दिखाना चाहिए एविडेंस के साथ कि सच में वो पॉलिसी तब्दील हुई है। हम तो मानना ये चाहेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान है इस पे यकीन करना, लेकिन ये दुनिया को दिखाना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए अगर कुछ एक्शन लेने की जरूरत हो वो भी पाकिस्तान को लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये लीना, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जो आशा भोसले की वफात पे जो पाकिस्तान में और खासतौर पे जियो पे इस पे बात की गई, अफसोस का इजहार किया गया और ये कहा गया कि वो एक बड़े सगीर की, इस खित्ते की एक मतलब बहुत अहम आवाज है। उस पे जो पेमरा की तरफ से नोटिस लिया गया, उससे मुझे एक घबराहट हुई कि भारत में जिस तरह उनकी रियासत और उनका मीडिया जिस तरह नफरत फैला रहा है, पाकिस्तान की तरफ से एटलीस्ट हमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीस की आवाजें, कुछ ऐसी जो हमारी कॉमन हेरिटेज है, कल्चर है, मौसीकी है, आर्ट है, उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको नहीं दबाना चाहिए। ये जो एक फर्क है भारत की पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, ये मेरा ख्याल है इसको हमें दिखाना चाहिए हमें वाज़ेह नहीं है। बिल्कुल। और ये पेमरा का नोटिस इसने बहुत डैमेज किया। उसके बाद मैंने देखा एक कैंपेन भी चली दिखाने के लिए कि एक तरह से आपने जैसे मतलब ट्रीजन कर दिया है, एक तरह से अपने मुल्क दुश्मनी दिखाई है कि आप आशा भोसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज है, ये फर्क बरकरार रखना चाहिए लोगों में और रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान का खासा यही है कि वो तंग नजर नहीं है, खासकर आर्ट्स कल्चर और मुश्तरका कल्चर के बारे में, तो इसको बरकरार रखना चाहिए। तो ये जी, और अदरवाइज लीना पाकिस्तान हैज, मेरे ख्याल है दुनिया में ये जो है इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड कि पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड रियली वेल डिप्लोमेटिकली पिछले पूरे साल में। तो आई थिंक वी शुड से कीप अप द गुड वर्क। सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अब ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एक उभरती हैसियत, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में गैर मामूली तौर पर पजीराई भी मिली है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि भारत अभी भी पहलगाम वाक़े के ऊपर बयानात भी देता है, बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स उनके सियासतदानों से डोमेस्टिक यूज़ के लिए आ रही होती हैं। पाकिस्तान सिफारती तौर पर या दीगर मामलात पे करे तो उसके ऊपर भी जारहाना स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। क्या आप समझते हैं इस बारे में पाकिस्तान को मज़ीद टेकअप करना चाहिए इशू? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, पाकिस्तान में एक अरसे से ये रियलाइजेशन आ गई थी कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना वो कश्मीर के हवाले से काउंटर प्रोडक्टिव है और उल्टा उससे कश्मीरियों की मुश्किलात बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और उसके बाद रियासत ने उन चीज़ों के ख़ात्मे के लिए इक़दामात भी किए हैं और उसके नताइज भी सामने आए हैं। और यही वजह है कि आप देख लें कि पिछले कई सालों में इंडिया को कोई एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि वहाँ पे उन्होंने किसी पाकिस्तानी को या गिरफ़्तार किया हो या मार दिया हो। अगर ऐसा कोई उनको मिल जाता तो उस पे वो तूफ़ान खड़ा कर देते, लेकिन वो उनको नहीं मिल सका। जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सरज़मीन से वहाँ पे इस तरह की मुदाखलत वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। दूसरा जो ये वाक़या था, इसके बारे में जो इंडियन क्लेम है
اس میں بھی کئی سوالات وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکے. مثلا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس علاقے میں جو ہندو سیٹلرز ہے ان کا رستہ روکنے کے لیے یہ کارروائی کی ان ملیٹنٹس نے. تو وہ اس میں حالانکہ ایک مسلمان بھی مارا گیا اور ایک کرسچین بھی اس میں مارا گیا. تو پھر سوال یہ ہے کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے انڈین سائڈ کے وہ پہلے مذہب پوچھتے تھے بندوں سے, تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے پھر کرسچین اور مسلمان کو کیوں مار دیا اگر وہ اسلامک ملیٹنٹس تھے. دوسرا وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ فوجی لباس میں تھے. تو وہاں پہ انڈیا جتنی انڈین پریزنس ہے ان کے سیکیورٹی فورسز کی, اس کے ہوتے ہوئے ایک اس طرح کے مقام پہ کہ وہ سیاحتی مقام تھا اور وہاں پہ لوگ ایک پارک جیسی جگہ تھی, تو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز وہ کیوں مکمل طور پر ناکام ہوئی اور اس میں سے ایک بندے کو بھی نہ گرفتار کرنے میں نہ مارنے میں وہ کامیاب ہوئے. اچھا, پاکستان نے اس وقت بھی ان کے ساتھ ان سے یہ مطالبہ کیا تھا اور ان کو یہ آفر کی تھی کہ مشترکہ تحقیقات کر لے, کسی تھرڈ پارٹی سے کر لیتے ہیں, اگر پاکستان کی انوالومنٹ اس میں آ گئی تو پھر ٹھیک ہے. وہ انڈیا کسی ایک بھی آپشن کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. اچھا, پھر انہوں نے جنگ ہارنے کے بعد جنگ بھی لڑی اور یہ سب کچھ کر دیا. تو 2026 میں غالباً 28 جولائی 2026 کو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ان تینوں بندوں کو مار دیا ہے. اب اس کے بعد بھی ان کی شناخت وہ سامنے نہیں لائے. تو پھر ان کو مارنے کے بعد ان کی شناخت سامنے لانا چاہیے تھی کہ وہ پاکستانی ہے یا ان کا کس سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے. اچھا, ذمہ داری لی تو ذمہ داری کسی معروف تنظیم نے نہیں لی. ایک فرضی دی ریزسٹنس فورس کے نام سے ایک فرضی تنظیم نے اس کی ذمہ داری لے لی اور پھر وہ بھی اپنے بیانات بدلتے رہے. تو خصوصاً ان کے اس دعوے کے بعد کہ ہم نے ان تینوں کو مار دیا ہے, اس کے بعد بھی اگر انہوں نے شناخت ظاہر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ان کے موقف میں وزن نہیں ہے اور وہ خواہ پاکستان کو اس کے لیے بلیم کر رہے تھے, ورنہ تو اس کے بعد تو ان کو سامنے لایا جا سکتا تھا. اچھا, پھر پاکستان کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کو تو کوئی اس طرح کا ثبوت ہاتھ نہیں آیا, لیکن اس کے برعکس انڈیا کا ہمارے ساتھ تو کلبھوشن یادیو کی صورت میں ایک زندہ ثبوت موجود ہے جو کہ ان کے فورسز سے تعلق رکھنے والا تھا اور جو پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہا تھا. لیکن اس دوران ایک تو پاکستان نے بہتر سفارتکاری بھی کی, لیکن دوسری طرف کینیڈا جیسے ملک میں ان کے سفارتکار وہ سکھ کے قتل میں ملوث پائے گئے اور کینیڈا کی حکومت نے ان کے سفیر کو ملک سے نکال دیا. پھر امریکہ میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی, باقی ملکوں میں بھی ملی. تو انڈیا کا عالمی امیج اس کی وجہ سے جو پاکستان کا کلیم تھا کہ انڈیا ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے اور اپنے حریفوں کو وہ باہر کے ملکوں میں مرواتا بھی ہے, تو وہ خود بخود انڈیا نے ان کے دنیا کو اس کے ثبوت دے دیے. جبکہ پاکستان کے بارے میں انڈیا آج تک اس طرح کا کوئی ثبوت نہ اس واقعے سے متعلق دے سکا اور نہ دیگر جو ان کے الزامات ہیں ان سے متعلق اس طرح کا ٹھوس ثبوت وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید سوالوں کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک. سلیم صافی صاحب, ایران جنگ سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. امریکہ ایران جنگ سے متعلق ابھی ٹرمپ نے سیز فائر کی کو غیر معینہ مدت تک اس میں توسیع کر دی ہے. کہتے ہیں ایران کے جواب کا انتظار کریں گے. ایران نے مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے جوڑ دیا ہے. آپ ان معاملات کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ کیا کوششیں تو ہو رہی ہیں لیکن مذاکرات کی میز کے اوپر دوبارہ لوٹا جائے گا؟
امکان تو اس کا موجود ہے اور پاکستانی حکام کو تو یقین ہے، اسی لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات وہ بدستور اسی طرح ہیں جس طرح کے پچھلے 4-5 دن میں رہے. لیکن اصل جو اس وقت تنازع موجود ہے وہ ناکہ بندی کا ہے اور ایرانین شپ کا ہے، جس کو امریکہ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اور ایرانیوں نے یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی اور ان کا شپ واپس نہیں کیا جاتا تو وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں جائیں گے. اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکن کو اس پہ کنونس کر لیں کہ وہ ان کے اس مطالبے کو مان لیں. تو اگر تو اس میں وہ کامیاب ہو گئے، جنگ بندی کا مطالبہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا مان لیا ہے اور اس کو اس مرتبہ انہوں نے مذاکرات تک ایکسٹینڈ کر لیا ہے، کوئی فکس ڈیٹ بھی نہیں دی ہے بلکہ مذاکرات سے منسلک کر دیا ہے. تو امریکن کا تو مذاکرات کا موڈ بھی ہے. تو اگر پاکستان ایران کے لیے کچھ رعایتیں دلوانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد مجھے مذاکرات یقینی نظر آتے ہیں. سر ایک چیز، لیکن اگر سر ابھی آپ جس ٹویٹ کا حوالہ دے رہے تھے، جس سوشل میڈیا پیغام کا حوالہ دے رہے تھے ٹرمپ کے، اس میں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں ٹرمپ کہ ایران کی حکومت کے اندر بہت ساری دراڑیں ہیں اور انہوں نے یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ ایک کوئی کنسالیڈیٹڈ رسپانس آ جائے ایران کی طرف سے. اس کا تجزیہ تبصرہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو ایرانی سسٹم میں یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہیں اور ان کے طاقت کے کئی محور ہیں. ایک طرف پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، دوسری طرف جو شورائے خبرگان اور رہبر کا ادارہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے پاسداران کا ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک طاقت رکھتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کے دنوں میں پاسداران اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی سے نسبتاً کم ہو گئی ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ مطالبہ وہ تو ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو سکتا ہے کہ وہ جنریٹ ہوا ہو پاسداران کی طرف سے، لیکن اس وقت تو پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاسداران سب وہ ایک زبانی بول رہے ہیں. اور ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ ان کے اندرونی نظام میں ہے کہ کون اثر انداز ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. کیونکہ سر وہ کہا جا رہا تھا نا کہ مجتبیٰ خامنہ کے آنے کے بعد ہارڈ لائنر سوچ یا سخت سوچ زیادہ حاوی آتی ہے. کیا اس میں آپ کو اگر مختصراً بالکل بتا سکیں، مجھے بڑی جلدی آگے موو کرنے کا کہا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ کے آنے کے بعد سخت کی سوچ کا غالب آنے کا جو ایک تھیری پیش کی جا رہی ہے اس میں وزن ہے؟ جی بالکل، مجھے اس میں وزن نظر آتا ہے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ رہبر کے ساتھ غیر معمولی عقیدت ہے ایرانی لوگوں کی، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو اس کی وجہ سے پوری ایرانی سوسائٹی وہ جذبات ان کے ہاں حاوی ہو گئے ہیں. اور دوسرا اس کی وجہ سے وہ جو ہارڈ لائنر جن کو ہم کہتے ہیں مذہبی طبقے کو، اور اس کو اہمیت مل گئی. پھر جب جنگ چڑھ جاتی ہے تو جنگ میں ہر جگہ پہ پھر فوج کی زیادہ چلتی ہے، وہ کوئی بھی ملک ہو تو جنگ میں حاوی پھر فوج ہی ہوتی ہے. تو اس دوران ان کے پاسداران کی طاقت بھی وہ ایک سب سے طاقتور باڈی کے طور پر نظر آتا ہے. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، تفصیلاً ہمیں اس کے اوپر آگاہ رائے سے. عمر چیمہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ سے بھی امریکہ ایران جنگ سے متعلق سوال ہو رہا ہے. یہ پوچھا گیا ہے کہ بات چیت کے لیے لچک کا دباؤ اب زیادہ کس کے اوپر ہے، ایران کے اوپر یا امریکہ کے اوپر؟ علینا، میں فرینکلی اس بات کو ابھی تک انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ جس کو ایک وجہ بنایا گیا ہے کہ جس وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے وہ بلاکیڈ ہے.
کہ جو ایرانی بندرگاہیں ہیں ان کا ٹرمپ کی فوجوں نے، نیوی نے گھیراؤ کیا ہوا ہے. لیکن آج میں فائنینشیل ٹائم میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے ایک ٹریکنگ کمپنی کے ریفرنس سے بات بتائی ہے کہ اس بلاکیڈ کے باوجود ایران کے 34 جہاز ادھر سے گزرے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو بلاکیڈ ان افیکٹو ہے یا پھر ہے ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ ٹویٹ کی حد تک کہہ رہا ہے لیکن وہ پتہ نہیں اپنی کوئی ڈومیسٹک آڈینس کو بتا رہا ہے، لیکن ایرانیوں کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کے جہاز آ جا رہے ہیں، اور یہ کسی فرد کا دعویٰ نہیں ہے، ٹریکر جو ہیں کہ انہوں نے وہ سارے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیویگیشن کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی ہے. اگر میں اس کو درست مان لوں تو پھر اس میں کیا وجہ کیا ہے، یعنی کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ یعنی کہ جو ہمیں وجہ بتائی جا رہی تھی وہ تو بلاکیڈ کی ہے. تو اگر آپ کا سارے جہاز بھی گزر رہے ہیں تو وہ اپنی سیاست میں رہلے اپنی جگہ پہ کر رہا ہے. تو مجھے اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ایک بات کی. دوسرا یہ ہے کہ ایران میں یعنی کہ اس ٹائم نا پاور سینٹر بہت زیادہ ہیں کہ ایون ایک تو ہم اوورآل ایک ادھر کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی اسٹرانگ ہے، پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ آگے ان کے امپلیمنٹر ہیں، وہ کوئی ڈیسیژن میکر نہیں ہے. لیکن ایون جو ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم پاکستانی انقلاب بھی کہتے ہیں، ان کے اندر بھی دو گروہ ہیں. یعنی کہ ایک جیسے یہ کالیباف جو ہے وہ ادھر آئے تھے، لیکن یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ادھر ایک چیزوں کو پریگمیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کے اندر بھی ایک یعنی کہ ان کی لیئرز میں بھی ایک اور ہارڈ لائنر ہے جو کہ اس چیز کو بھی نہیں مانتے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کی پوزیشن ویک ہوگی. اگر وہ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ لڑیں، اس سے انہیں ایک پاپولیرٹی ملے گی. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. اس کا اینڈ تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر جنگ جو ہے وہ کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے گی. منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑنے والی فریق ہے ان میں سے ایک جو ہے اس کو مکمل طور پہ شکست ہو جائے، اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہوتی. اللہ کرے انہی صورتحال ادھر تک نہ جائے. شہزاد اقبال صاحب سے سوال کرتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ایک صورتحال پاکستان میں ہے جس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے. دیکھا گیا ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان میں ایرانی کرنسی کی مانگ بڑھ گئی ہے. لوگوں نے بڑی تعداد میں ایرانی کرنسی ریال لینا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں کہیں شارٹیج بھی ہو گئی ہے. شہزاد صاحب، یہ اس رجحان کی وجوہات آبویسلی اور اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور مجھے اس سے یہ یاد آ گیا جب عراق وار ہوئی تھی تو میرے کچھ دوست تھے وہ بھاگے تھے عراقی کرنسی لینے کے لیے. میں آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے بھی پتہ نہیں کچھ ہزار روپے کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لے لیے تھے عراقی کرنسی، اور بعد میں اس کا کچھ نہیں ہوا. میرے خیال سے پڑے گل گئے ہوں گے شاید، کیونکہ وہ کبھی بکے نہیں اس کے بعد. اچھا، پاکستان میں جو ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے وہ دنیا سے بالکل مختلف ہے. دنیا میں جو US ڈالر کے مقابلے میں ایرانین ریال جو ہے اس میں ڈکلائن آیا ہے، وہ گرا ہے. لیکن پاکستان میں یہ بات درست ہے کہ وہ بڑا ہے، بلکہ کچھ اندازوں کے مطابق 4 گنا بڑھ گیا ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے آپ کو 2500 میں 10 ملین ایرانی ریال مل جاتے تھے. آج کہا جا رہا ہے کہ 10,000 روپے میں آپ کو وہ ایرانی ریال مل رہے ہیں، 10 ملین. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں 2500 سے 10,000. اب مجھے ریسنٹ نہیں پتا، بٹ یہ ڈیورنگ دس منتھ یہ ہائی ٹچ ہوا تھا. اچھا، اس کے 2 ریزن تھے. ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ یہاں پر بھی جو امپورٹرز ہیں خاص طور پہ وہ ایرانی کرنسی لے رہے ہیں اور اس میں وہ پیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آئل ایک بڑا فیکٹر ہے جو ایران سے اکثر پاکستان آتا ہے، اسمگل ہو کے آ جاتا ہے. تو اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ اب ایرانین ریال میں ہو رہی ہے. تو پاکستانی جو لوگ خرید رہے ہیں وہ تیل، وہ پھر روپی کنورٹ کرواتے ہیں ایرانین ریال میں اور جا کے وہ تیل خرید لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ کرنسی جو ہے دوسری گڈز کی اشیاء کی امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. یہ کتنے عرصے جاری رہے گی کسی کو نہیں پتا. دوسری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہے اور ہولڈرز کی ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب ایران جو ہے ماضی کے مقابلے میں آئل زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو لہٰذا ان کی کرنسی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب وہ زیادہ ایکسپورٹ کریں گے آئل تو ان کے پاس ڈالر آئیں گے اور کرنسی آئیں گی، جس کی وجہ سے ان کی جو اپنی کرنسی ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی، یعنی کہ ایرانین ریال اسٹرینتھن ہوگا. دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں تو کچھ لوگ اس پہ سٹا لگانا چاہ رہے ہیں، اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ایک رسک لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تو ہو سکتا ہے کہ جو سینکشنز ہیں ایران پر وہ ہٹ جائیں، جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ تیل ایکسپورٹ کر سکے، گیس ایکسپورٹ کر سکے. اور دوسرا جو $20 ارب یا $27 ارب تک کہا جاتا ہے کہ فریز ہیں ایرانی ایسٹس، ان کو اگر انفریز کیا جاتا ہے وہ ڈالر ایران کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ کرے گا ان کی کرنسی کو فردر اسٹرینتھن کرنے میں. تو کچھ ڈیمانڈ جینوئن ہے لیکن وہ بھی نہیں پتا کتنے عرصے تک رہے گی، اور کچھ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہے اور ہولڈنگ کر رہے لوگ اس اندازے لگا کے کہ شاید بعد میں ان کو جا کے فائدہ ہوگا.
میرے تجربے سے جاننا چاہتے ہیں تو میں نے عراقی درہم میں نقصان کیا تھا, تو اس پہ آپ اگر وہ ایڈوائز لینا چاہتے ہیں تو نہ کریں. لیکن آئی ہوپ چیزیں سالو ہو جائیں گی. ان اینی کیس اس طرح کی گیمبلنگ کا تو میرا خیال ہے نہیں انڈورس کرنا چاہیے, رائٹ؟ ایٹ یور اون رسک, آئی تھنک. ایٹ یور اون رسک. اگر آپ کے پاس بہت سارا فالتو پیسہ ہے اور آپ بالکل اسپیکولیٹو ایک رسک لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لے لیں, آپ کی مرضی. بٹ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شہزاد اقبال صاحب کے تجربے پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر مت لیں جی. تھینک یو سو مچ شہزاد. اچھا جی ریما, خیبر پختونخوا میں ایک بل پاس ہوا ہے گداگری کی یعنی بیگری کی روک تھام کے لیے. اس میں ایک بار کرنے پہ وارننگ دے کے چھوڑا جائے گا, اور اگر دوسری بار پکڑے گئے تو 1 سال تک قید ہو سکتی ہے. یہ مؤثر ثابت ہوگا بیگری کو روکنے کے لیے؟ پیش ہوا ہے ابھی, صرف یہ تجاویز ہیں. بالکل اس طرح کی پالیسیز سے اگری نہیں کرتی جو بیگری کو کرمنلائز کرتے ہیں, اس میں کرمنل نوعیت کی سزائیں جو ہیں وہ اس کے لیے امپوز کرتے ہیں. آلریڈی پاکستان میں بہت سے قوانین ہیں بیگری سے ریلیٹڈ, اور اس میں بھی کرمنل نوعیت کی سزائیں بھی ہیں, اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا کے انہیں ریٹین کیا جاتا ہے یہی کہہ کے کہ وہ جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں. دیکھیے دہلی ہائی کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو پھر آپ کو جو کنڈیشنز ہیں, جو وجوہات ہیں جو مجبور کرتی ہیں لوگوں کو کہ وہ بھیک مانگیں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ بیگری کو کرمنلائز کر دیں گے تو آپ پاورٹی کو کرمنلائز کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس ایشو کو. لیکن یہ ایک مختلف ایشو ہے جو کرمنل گینگز ہیں جو لوگوں کو اس طرح مجبور کرتی ہیں کہ وہ مطلب ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹریفکنگ کا بھی اس سے معاملہ جڑا ہے, وہ مختلف ہے, اس کو ڈیل کرنے کا مختلف طریقہ ہونا چاہیے. لیکن اگر لوگ مجبوری میں یا جو بھی ان کی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی مانگ رہے ہیں, کرمنل نوعیت کی سزائیں جو ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے. میں نے ابھی بل پڑھا نہیں ہے لیکن جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کی بیسس پہ میں کہہ رہی ہوں. ایبسلیوٹلی, تھینک یو سو مچ ریما. اچھا جی, اسی کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ.